تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار جتنے مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کتنی امید افزا آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق فرما رہا ہے کہ اے مومنو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ سب سے بڑے حوصلے کی بات نہیں ہے؟ آج اسی کا توکل، اسی کے اوپر بھروسہ ایمان والے آج کم کیے ہوئے ہیں، یعنی مومنین کم کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے بعد جب مال غنیمت آیا تھا تو آپ تقسیم فرما رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے اس جہاد میں شریک صحابہ تھے سب کو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہاجرین صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، کیونکہ ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کی تجارتیں ابھی نہیں تھی، وہ وہاں پر ابھی گھر یعنی اسٹینڈ ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دیا، اور انصار صحابہ جو مدینے میں تھے ان کو مال تھوڑا سا کم دیا۔ انصار صحابہ کے دلوں میں یہ بات آ گئی، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گاؤں والوں کو یعنی مکہ والوں کو زیادہ مال دے دیا۔ تو یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کیا مجھے یہ خبر جو پہنچی ہے صحیح ہے؟ میں نے سنا کہ انصار ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ انصار صحابہ میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سب شریک تھے، مہاجرین اور انصار سب بدر میں شریک تھے، لیکن مال غنیمت ان کو کچھ زیادہ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک خطبہ بیان فرمایا، وہ آج بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ انصار سے کہا اے انصار، کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ تم سب گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں میرے ذریعے عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد اخیر میں انصار صحابہ کو جو بات فرمائی وہی چیز مجھے کہنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ ابھی اس میں سے کچھ نئے اسلام لائے ہوئے بھی تھے، ان کی دل جوئی کے لیے میں نے ان کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ اس کا رسول لے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ تو انصار صحابہ رونے لگ گئے اور بے اختیار روئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور اس کے بعد انصار صحابہ نے کبھی زندگی بھر شکایت نہیں کی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعزاز بخشا، وہ اعزاز، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے جائیں اور انصار دوسری وادی میں ہوں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، یہاں مجھے کہنا یہ ہے، قرآن میں جب اللہ نے اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے ایمان والو، اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے متبعین مومنین کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب وہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے تو اسی پر توکل کریں، اسی پر یقین رکھیں، اور یقیناً وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی یہ وعدہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنین کی ہی مدد کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہمارے دل میں یقین کامل ہو تو آج بھی مدد آتی ہے، لیکن ہم اسباب پر لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مدد کرنے کی قابل بھی نہیں، جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب تھے، ان سے ملاقات کیا اور اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی، کہا کہ بہلول اگر کوئی حاجت ہو آپ تو مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں رہنے دو، تم اپنے راستے چلو، میں اپنے راستے۔ پھر وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہارون رشید نے کہا کچھ ہو تو آپ بتائیے۔ کہا کہ ہاں حاجت ہے، کیا تو میری حاجت پوری کرے گا؟ کہا آپ بتائیے۔ بہلول دانا نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن میں مرنا نہیں چاہتا، میری موت کو ٹال دیں، پہلی میری یہ حاجت ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنا رزق مجھے ملنے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے تک جتنا بھی رزق ملے وہ آج ہی مجھے سب مل جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا نہ میں موت کو ٹال سکتا ہوں، نہ تمہاری زندگی بھر کا رزق دے سکتا ہوں، یہ میری بس میں نہیں ہے، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو بہلول دانا نے کہا جب تیرے اختیار میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، تو خود محتاج ہے، میں اس سے مانگتا ہوں جو مختار ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی رزق دے رہا ہے، جو تجھے اور مجھے بھی حیات و ممات دیتا ہے، میں اس سے مانگتا ہوں، یہ توکل ہے۔ اسی طرح ایک بار حاتم اصم ایک بڑے بزرگ ہے، اپنی بیوی کو کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، 2 سال تک کے لیے نہیں آؤں گا، وہ رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی شریک حیات وہ بھی صالحات تھیں، چلے گئے تو دوسرے دن پڑوس کی عورتیں آئی، کہا سنا ہم نے کہ حاتم اصم تمہارے شوہر چلے گئے، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہا ہاں گئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ کہا تو کچھ راشن پانی کچھ گھر کے لیے چھوڑ گئے کہ نہیں گئے؟ 2 سال تجھے ایسے ہی چھوڑ گئے۔ ان کی وفا شعار خاتون توکل کے کس درجے پر تھیں، وہ یہ کہنے لگی حاتم اصم وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے، وہ مجھے کیا رزق دے؟ وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے، وہ مجھے کہاں سے رزق دے گا؟ مجھے انہوں نے رزق کے بھروسے نہیں چھوڑا، رزاق کے بھروسے چھوڑا ہے، جو ان کو بھی کھلائے گا مجھے بھی کھلائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کاملین کی باتیں ہیں۔ اسی میں چلتے ہوئے آج میں وہ بات دہرا دوں۔ آج صبح ختم قرآن کے بعد میں نے روزانہ ایک معمول بنایا ہے، قرآن کی تلاوت ختم ہونے کے بعد کوئی میرے مطالعے کی ایک اچھی چیز ہو تو پیش کر دیتا ہوں۔ آج میں پیش کر رہا تھا لیکن انٹرنیٹ کے کنیکشن کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے واقعہ آدھا سنا اور پھر پیاسے رہ گئے، اور کئی لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ اس کو رات میں بیان کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے اب یاد ہے کہ نہیں ہے، سن لیں پھر بھی۔ خراسان کے ایک گورنر شیخ عبداللہ طاہر بڑے نیک اور پارسا شخص تھے۔ خراسان پہلے کا جو آج افغان اور ایران کے کچھ حصوں سے ملتا ہے، پہلے ایک پورا ایک ملک تھا یا ایک پوری ریاست تھی۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے شیخ عبداللہ طاہر، جیسے ہی وہ گورنری پر آئے، تخت پر آئے، اعلان کیا عدل و انصاف قائم ہوگا، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، جرائم پر قابو پایا جائے گا، اور سارے اپنے پولیس کو فوجیوں کو تعینات کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس شہر میں ایک لوہار غریب کسی دیہات کا رہنے والا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کاج کر کے ہو سکتا ہے ہفتے کی چھٹی میں یا مہینے کی چھٹی میں گھر جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اور اسی دن اتفاق ایسا کہ وہاں پر شہر میں ایک بڑی چوری ہوئی تھی، اور چوروں کو تلاش کرنے کے لیے پولیس ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، ناکہ بندی چل رہی تھی، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی تھی، تفتیش ہو رہی تھی۔ اور پھر پولیس نے چوروں کو ڈھونڈ نکالا۔ 4 چور تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے سامان سمیت جو چوری کیے تھے۔ تو پولیس ان کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے دربار گورنر میں لانے والی تھی، لیکن راستے میں ایسا ہوا کہ 4 میں سے ایک چور بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ وہ کسی طرح سے ان کو چکما دے دیا ہوگا اور نکل گیا۔ اب پولیس کی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں، ان کو کھانا پوری کرنا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایسوں کو وہ لے کر کے آ کے کورٹ میں کھڑا کرتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، راستہ چلنے والوں کو بھی لا کر کے ڈالا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ۔ لیکن ایسی ڈیوٹی کا کیا مطلب جو ناحق اور ایسے ہی بے قصور لوگوں کو سزا کے طور پر لایا جائے۔ خیر، پولیس نے کیا کیا، ڈر کے مارے، گورنر کے ڈر سے کہ 4 ہم پکڑے تھے اور یہ تو سب کو خبر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب گورنر کے پاس شیخ عبداللہ طاہر کے پاس جب ہم پہنچیں گے، 4 نہیں 1 بھاگ گیا ہے تو پھر ہم کو پکڑیں گے اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سزا کا معاملہ ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، کھانا پوری کریں، اس کو چوتھا کوئی لانا پڑے۔ اتفاق سے وہ غریب لوہار جو گھر جا رہا تھا، پولیس نے اسی کو پکڑ لیا، پکڑ کے 4 کی عادت پورا کر دی اور لے کر کے چل پڑے، اور گورنر کے پاس آئے، لا کر کے پیش کیا کہ یہ سامان سمیت 4 چور پکڑے گئے ہیں۔
تو گورنر نے یہ دیکھا کہ سب ثبوتوں کے ساتھ یہ پکڑے گئے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، کہا کہ جیل میں ڈال دو، ان کو قید میں ڈال دو۔ چلے گئے۔ اب بیچارہ جو لوہار تھا اسے اپنی صفائی کرنے کا بھی، پیش کرنے کا بھی موقع ہی نہیں ملا، جیل میں چلا گیا۔ اب وہ رونے لگا، اس کے بیوی بچے اپنے گھر انتظار کر رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، اور یہ یہاں خواہ مخواہ بغیر کسی جرم کے قید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اس نے اپنا معاملہ اور کہا اے رب ذوالجلال، اب اس جگہ پر سوائے تیرے میرا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کس کو میں اپنی صفائی پیش کروں؟ خود پولیس پوری میرے خلاف کھڑی ہے، مقدمہ میرے خلاف ہی چلے گا، بچنے کی کوئی یہاں پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ وہ روتا رہا، رات گزر گئی، دوسری رات آئی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، مومنین کے لیے وہ یقیناً وہ کافی ہے۔ دوسری رات شیخ عبداللہ طاہر جو گورنر ہیں وقت کے، شاید یہاں تک سنے ہوں گے نا، تو رات کو جب وہ سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 4 بھاری بھرکم جسم کے لوگ آئے ہیں، بڑے ہٹے کٹے لوگ، اور شیخ عبداللہ طاہر کا تخت اٹھا کر کے پلٹ رہے ہیں۔ ایسے تیزی سے پلٹا کہ ان کو گرنے کی آواز آئی، ان کو ایسا لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اچانک نیند کھلی، آنکھ کھل گئی تو چہرے پر پسینے کے آثار تھے، ساری چیزیں، گھبرا گئے، اور اس کے بعد جا کر کے وضو کیا، استغفار پڑھا، پھر سوئے۔ دوبارہ جب نیند لگی تو پھر خواب میں دیکھا پھر 4 لوگ آئے ہیں، 4 لوگ آئے، اب شدت سے پھر تخت اٹھایا، اٹھا کر کے اچھال دیا اور پھر پٹک دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا۔ پھر آنکھ کھلی، فوراً گئے، وضو کیا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، آیتیں پڑھی، اس کے بعد سوئے۔ تیسری بار نیند لگی، پھر وہ 4 لوگ آئے، تخت کو اٹھایا، 3 بار ہوا، اور پھر جیسی پٹ کے آنکھ کھولی، آپ نے اس کے بعد وضو کر کے مصلی بچھایا، نمازیں پڑھی، دعا کیا، بہت ساری چیزیں، اس کے بعد سوئے تو چوتھی بار پھر وہی خواب آیا۔ ایک رات میں 4 مرتبہ سیم خواب آنا، 4 لوگ آ رہے ہیں، تخت اٹھا رہے ہیں شیخ عبداللہ طاہر کا، کس کا؟ جو گورنر ہے، جو حاکم وقت ہے، پلٹ رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی ٹوٹ کر کے بکھر جاؤں گا، ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی مرتبہ اٹھنے کے بعد پھر آپ بستر پر نہیں سوئے، آپ کو بے قراری ہو گئی، بے چینی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے جو مجھے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ دن بھر کا انہوں نے حساب دیکھا کہ آج عدالت میں کچھ ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ۔ آخر میں یہ جو کل قید ہوئے تھے 4 چور، ان کے بارے میں ان کو تفصیلات نہیں معلوم تھی۔ جیلر کو بلایا، جو جلاد ہیں، قید کرنے والے، کہا کہ کل جو 4 چور لائے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور وہ چوری میں پکڑے گئے تھے فلاں فلاں۔ کہا کیا وہ سب کے سب مجرم ہیں؟ تو جیلر نے کہا یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، رات بھر، اور دل سوز دعائیں کرتا ہے، رکت انگیز دعائیں کرتا ہے، صبح تک وہ اسی طرح عبادت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں بھی نہیں سو پاتا۔ میں اگر آرام کرنا چاہوں تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں سو پاتا، اس کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ عبداللہ طاہر نے کہا کہ اس کو بلواؤ جیل سے۔ جیل کا دروازہ کھول کر کے بلایا گیا تو وہی لوہار تھا جو بے قصور گرفتار ہوا تھا۔ وہ آیا، شیخ عبداللہ طاہر نے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور میں اپنی صفائی دینا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا، میں بے قصور آدمی ہوں، میں لوہار ہوں اور غریب بستی میں رہتا ہوں، دن بھر کمائی کرتا ہوں یہاں پر، اور آج کئی دن کے بعد اپنی آمدنی لے کر کے میں اپنے وطن لوٹ رہا تھا، بیوی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر کے، لیکن آپ کی پولیس نے بیچ راستے سے مجھے دھر لیا، پکڑ لیا، اور ان چوروں کے ساتھ مجھے ملا کر کے لے آئے۔ تو شیخ عبداللہ طاہر کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ بے قصور ہے۔ پولیس کو بلا کر کے پوچھنے کے بعد، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بھاگ گیا تھا اور اس کو 4تھے نمبر پر ان لوگوں نے شامل کر لیا۔ ان کو بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، گورنر کو، حاکم وقت کو، رونے لگے، اور اس کے بعد کہا کہ میری آپ سے 3 حاجتیں ہیں،
کون کہا؟ حاکم وقت شیخ عبداللہ نے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے بندے، تو لوہار ہے، غریب ہے، جو کچھ بھی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ناحق میں نے تجھے ایک رات قید میں رکھا، 2 رات قید میں رکھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں 1000 درہم، اس وقت چاندی کے درہم ان کو ہدیے میں دے رہے تھے، یہ آپ قبول کر لیں میری طرف سے۔ تیسری میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی تمہیں کسی مال کی، کسی بھی چیز کی حاجت ہو، میرے پاس آ جانا، اور یہاں میں لکھ کر کے رکھوں گا کہ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، جتنی جو چیزیں ضروری ہوں وہ لے جائے، کیونکہ میں اپنے یہ 2 رات جو تم پر ظلم ہوئے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس لوہار نے جو بات کہی وہی اس واقعے کا خلاصہ ہے۔